گلے چاروں کا ما شمارا وتی پروگرام میں تہا وہ پائک بر پدا وشد کنے ادامی گما ہمارا داری کنگے جماعت اسلامی ڈاکٹر اسامہ رضوی صاحب۔ اسامہ صاحب آپ کا شکریہ، آپ نے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شرکت کی۔ اسامہ صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ الیکٹرک کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی احتجاج بھی ہو رہے ہیں، کافی لوگ جو ہیں کہ الیکٹرک کے حوالے سے جو ہیں پریشان بھی ہمیں نظر آتے ہیں، لوڈ شیڈنگ ہمیں نظر آ رہی ہے، پاور کٹس نظر آ رہے ہیں، ایکسس بلنگز کے حوالے سے معاملات ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ آپ لوگ نے، آپ کی جماعت نے بھی ہم جو ہے کافی ایک پروٹیسٹ کیا اس حوالے سے، مگر ہمیں کوئی مثبت آؤٹ کم نظر نہیں آ رہا کہ الیکٹرک کی جو ظلم ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ ہم کیا سمجھیں کہ کیا ہوگا اس حوالے سے؟ جی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اس مسئلے کو موضوع بنایا اور اس پر اظہار خیال کا موقع دیا۔ جی مسئلہ یہ ہے کہ پورا شہر کراچی اور پورا ملک اس وقت جو ہے وہ بلبلا رہا ہے بجلی کے مسئلے پر، اور احتجاج سراپا احتجاج ہے۔ اور یہ احتجاج ابھی سے نہیں ہے، پچھلے مارچ کے مہینے سے بالخصوص اس احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا، لیکن جو آپ نے بات کہی ابھی بالکل وہی بات اس وقت سامنے آ رہی ہے کہ اس احتجاج کے باوجود، عوام کے چیخ و پکار کے باوجود، کوئی ایسا طبقہ حکمرانوں کا نہیں ہے، کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے کہ جو لوگوں کی اس چیخ و پکار کو سن رہا ہو اور ان کے اوپر ہونے والی زیادتیوں کا مداوع کر رہا ہو۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ خراب صورتحال یہ ہے کہ کوئی بھی اس ذمہ داری کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو ہمارے نمائندے ہیں، جو لوگ منتخب ہو کر اسمبلیوں میں گئے ہیں اور جو منتخب ہو کر اس وقت مختلف وزارتوں کے اوپر فائز ہیں، یہ تمام لوگ صرف اس نمائندگی کو انجوائے کر رہے ہیں اور یہ عوام کی نمائندگی کا اور اس کی ذمہ داری کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اصلاً جو ہے یہ جعلی مینڈیٹ کے حامل لوگ ہیں، یا بالجبر انہوں نے مینڈیٹ حاصل کیا ہوا ہے۔ جو دیہی علاقوں کے لوگ ہیں وہ جاگیردارانہ نظام کی وجہ سے ہم پر مسلط ہیں، نمائندگی کے اوپر مسلط ہیں، اور شہری علاقوں کے لوگ ہیں یہ ایجنسیوں کی اور مختلف قسم کی ٹھپے بازی کی جو ان کو مواقع فراہم کی جاتے ہیں اس کی سپورٹ سے یہ نمائندے بنے ہوئے ہیں۔ یہ جینوین عوامی نمائندے نہیں ہیں، نہ یہ جینوین حکمران طبقہ ہے، یہ ایک مسلط حکمران طبقہ ہے، اور اس کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ عوام کس اذیت کی زندگی گزار رہے ہیں اور کس بدترین صورتحال سے دوچار ہیں۔ اور اس لیے یہ اس پوری صورتحال پر خاموش ہے کہ اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کے گھروں پہ جنریٹر لگے ہوئے ہیں، یا یہ کہ یہ بیرون ملک ان کی خاندان اور ان کی فیملیز رہتی ہیں اور یہ یہاں پر صرف سیاست کو انجوائے کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اس لیے عوام کی جو صورتحال ہے وہ اس کی نمائندگی کرنے والا کوئی طبقہ موجود نہیں ہے۔ جماعت اسلامی نے بلا شبہ 31 مارچ سے بالخصوص اس تحریک کو اٹھایا تھا۔ ویسے تو ہم 1-1.5 سال پہلے سے اس کے اوپر چیخ رہے ہیں، ہم کورٹ میں گئے، سپریم کورٹ میں گئے اور وہاں پہ ہم نے پٹیشن دائر کی، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جو عدالتوں کا سب سے بالا تر ادارہ ہے جسے سپریم کورٹ کہتے ہیں، وہاں پر پٹیشن دائر کرنے کے باوجود بھی ہمیں دوسری تاریخ نہیں مل رہی ہے۔ تو لوگ اس پر یہ کہتے ہیں کہ پہلے لوگ وکیل کرتے تھے اور اب جو ہے وہ جج کر لیتے ہیں۔ عوام کے اندر جو مقولے چل رہے ہیں، اس لیے اعلیٰ عدلیہ کو بھی ان چیزوں کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ عوام جس طرح سے سوچ رہے ہیں، عوام میں جو کیفیت چل رہی ہے، اس کے اوپر انہیں غور کرنا چاہیے اور انصاف دینا چاہیے۔ وہ وہاں پر انصاف دینے کے لیے بیٹھے ہیں، وہ وہاں پر لائف کو انجوائے کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسامہ صاحب، کراچی میں اگر ہم کے الیکٹرک کے حوالے سے، احتجاج کے حوالے سے بات کریں تو آپ کی جو ہے سیاسی جماعت ہمیں جو ہے سر فہرست نظر آتی ہے، اور کچھ دیر پہلے ہماری جو ہے جسٹس وجی الدین صاحب سے بات کر رہے تھے اسی پروگرام میں، تو انہوں نے کہا کہ کافی پولیٹیکل پارٹیز کی جو ہے وہ جو ہے بیک ڈورز کے الیکٹرک کے جو ہیں، مطلب جو پرائیویٹ ایک کمپنی ہے ابھی، اس کے جو ہے بینیفیشری بھی ہیں۔ تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ اس حوالے سے کون سی ایسی پولیٹیکل پارٹیز ہو سکتی ہیں کہ وہ بینیفیشری بھی ہیں کے الیکٹرک کے؟ دیکھیے، ہر وہ پارٹی اور ہر وہ ذمہ دار بینیفیشری نظر آتا ہے جو اس ظلم و ستم کو دیکھنے کے باوجود اپنا فرض اور اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا۔ آپ نے بڑا اچھا نام لیا جسٹس وجی الدین صاحب کا۔ انہوں نے تو آن ریکارڈ یہ بات کہی ہے کہ جس وقت وہ پی ٹی آئی میں تھے اور کے ایس سی کو پرائیویٹائز کیا جا رہا تھا، لوگوں کو نکالا جا رہا تھا اداروں سے، تو اداروں کے لوگ ان سے ملنے کے لیے آئے، انہوں نے ملاقات کے لیے اپنے لیڈرشپ کو انفارم کیا،
تو لیڈرشپ نے اس ملاقات کرنے سے ان کو منع کر دیا, روک دیا. اور انہوں نے جب پوچھا کہ اس میں تو ہمیں فائدہ ہے پارٹی کو, آپ کیوں ہمیں منع کر رہے ہیں, تو پارٹی کی لیڈرشپ نے ان سے کہا کہ ہمیں ہمارا جو اوورسیز یونٹ ہے یو اے ای میں, وہاں پہ کے الیکٹرک ہمیں فنڈنگ کرتی ہے اس کو, اور وہ فنڈنگ ہمارے پاس آتی ہے. اور اس کے علاوہ یہاں پر پیپلز پارٹی کی جو گورنمنٹ ہے اور نواز شریف کی گورنمنٹ ہے, ان دونوں کا نام لیا جاتا ہے کہ یہ بیک ڈور پارٹنر ہیں, یہ شیئر ہولڈر ہیں اور یہ بینیفیشری ہیں اس کے. اور اس کا جو کے الیکٹرک کے ذریعے جو لوٹ مار ہو رہی ہے, جن سیاسی گروہوں کے پاس یہ رقم جن کی جیبوں میں جا رہی ہے, اس میں پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, ایم کیو ایم کا نام بالخصوص سب سے زیادہ لیا جاتا ہے, اس لیے کہ انہی کے دور میں یہ پرائیویٹائز ہوئی اور پرائیویٹائز ہے, اور پرائیویٹائزیشن ایک لعنت بن چکی ہے, ظلم کا نشان بن چکی ہے. اور پرائیویٹائزیشن کے ذریعے جو خواب دکھائے گئے تھے کہ وہ حالات کو بدل دے گی اور صورتحال کو صحیح کرے گی, نہ پی ٹی سی ایل کی پرائیویٹائزیشن نے, نہ اس کے الیکٹرک کی پرائیویٹائزیشن نے, انہوں نے جو ہے کریلا اور نیم چڑھے والی کیفیت پیدا کر دی ہے. اور یہ عوام کو بغاوت کی طرف اکسا رہے ہیں, تنگ آمد بجنگ آمد کی یہ تعلیم دے رہے ہیں لوگوں کو, اور انہوں نے پورے ملک کو اس وقت بھی. اس کا سولوشن کیا ہے جب تمام پولیٹیکل جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, خاص کر کراچی میں یا سندھ میں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, وہ ان کے ساتھ بیک ڈور معاملات اپنا صحیح کر رہی ہیں, جس طرح سے آپ نے جواب دیا, مطلب پیپلز پارٹی ہے اور متحدہ قوموں میں بنٹ رہی ہے اس ملک میں. تو لیکن ہمیں یہاں پر ایک اپوزیشن کی طرف سے دیکھیں احتجاجی تحریک چلانا, لیکن جو خامیاں کے الیکٹ کے ساتھ جیسے کہ سب سے بڑی جو ان کی جو کرمنل ایکٹ ہے وہ ہے تانبے کا اور الومینیم کا استعمال. جیسے کہ تانبے کو ختم کر کے انہوں نے الومینیم جو یوز کر رہے ہیں سلور, اس سے جو ہے بھی بہت بڑا ایک کرپشن ہے. لیکن ہم عام لوگوں کو, وہ پولیٹیکل پارٹیز لوگوں کو وہ آگہی, وہ اویئرنیس بھی نہیں دے پا رہی ہیں. بات نہیں ہے, یہ جو اویئرنیس آئی ہے کہ لوگ اب کے الیکٹرک کو چور کہہ رہے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ گلی گلی میں شور ہے, کہ الیکٹرک چور ہے, اور یہ بتا رہے ہیں کہ کاپر چوری ہو رہا ہے, بجلی چوری ہو رہی ہے, اوور بلنگ ہو رہی ہے, جعلی فراڈ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. یہ سارا شعور عوام تک پہنچا ہے, اور اس میں جماعت اسلامی نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. لیکن اس میں جو کمی ہے وہ یہ ہے کہ ان سارے شور شرابے کے باوجود, ان ساری کوششوں کے باوجود, جو میڈیا ہے, میڈیا مالکان کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہ الیکٹرک کے خلاف خبریں چلانے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ اس آگہی کو عوام تک پہنچانے میں سد راہ بنے ہوئے ہیں, رکاوٹ بنے ہوئے ہیں, اور ان کا جو میڈیا ہے وہ میڈیا عوام کے درمیان خلا پیدا کر رہا ہے, رابطے کا ذریعہ نہیں بن رہا ہے. اور ان کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہ میڈیا عوام کا میڈیا ہے, عوام کا رائٹ ہے, وہ تنہا مالک نہیں ہے اس کے. یہ ایک انٹریکشن ہے سوسائٹی کے ساتھ, اس میں دو طرفہ عمل ہے, اس میں عوام بھی پراپرلی شیئر ہولڈر ہیں, اور جو ان کے ملازمین ہیں وہ بھی اس کے اندر شیئر ہولڈر ہیں. لہذا میڈیا مالکان اس طرح سے ایکٹ کر رہے ہیں جیسے اس ملک کے حکمران ملک کے اوپر ایکٹ کرتے ہیں. وہ اپنے میڈیا کو اپنا مالک سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ دولت ان کے باپ کی جاگیر ہے. تو یہ اس ملک کا اثاثہ ہے یہ سب, اور یہ سب کی محنت کے نتیجے میں اور عوام کے انٹریکشن کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں کام کرتی ہیں اور متحرک ہوتی ہیں اور حرکت میں آتی ہیں. لہذا یہ یک طرفہ ملکیت والی بات کے ساتھ جس طرح سے انہوں نے پالیسی اڈاپٹ کی ہوئی ہے کہ کے الیکٹرک ہمارا کلائنٹ ہے اور اشتہار ملتا ہے, تو تم اشتہار کے لیے آپ کیا لوگوں کا گلا گھونٹنے کے لیے معاون و مددگار بنو گے, اور کیا اشتہارات کے ذریعے آپ حق بات کو چھپاؤ گے, اور یہاں پہ آپ کی آزادی صحافت اور یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. تو یہ بات عوام تک پہنچ رہی ہے اور پہنچ چکی ہے. اور اس لیے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اب کے الیکٹرک والے جو جس طرح سے ہتھکڑیوں والے اشتہار چھاپتے تھے, انہوں نے اشتہار چھاپنے بند کر دیے, اس لیے کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے والی صورتحال ہے. چوری تو ان کی نکل کر آ گئی ہے, اور اصل چور وہ ہیں جو مل مالکان ہیں, جو فیکٹری مالکان ہیں. یہ گلیوں اور محلوں میں لوگ چوری نہیں کرتے, یہ تو ویسے ہی دبے ہوئے پسے ہوئے کچلے ہوئے لوگ ہیں. ان کے پاس تو بجلی خریدنے کے پیسے نہیں ہیں, ان کو تو فری میں بجلی ملنی چاہیے. اگر وہ کنڈا لگاتے ہیں تو وہ اپنا حق مانگتے ہیں, اس ملک کے اندر شہری ہونے کا رائٹ طلب کرتے ہیں, بنیادی سہولت مانگتے ہیں. اگر ان کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس کی ذمہ دار بھی حکومت ہے. لیکن یہ اصل چوری نہیں ہے. اصل چوری وہاں ہو رہی ہے جہاں پر کروڑوں روپے کی جو ہے وہ بجلی چوری ہوتی ہے, اربوں روپے کی فیکٹریوں میں بجلی چوری ہوتی ہے, اور بیک ڈور سے جو ہے وہ ڈیل کیا جاتا ہے, اور ان کو جو ہے وہ جعلی بلوں کے ذریعے ان کی چوری کو, اور چوری کا لفظ چھوٹا ہے, میگا ڈاکے ڈالتے ہیں, اور میگا ڈاکے کو جو ہے پروٹیکشن دی جاتی ہے. لہذا عوام میں شعور پھیل رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کوئی سیاسی جماعت اور کوئی میڈیا چینل اس کے اوپر سامنے نہیں آ رہا ہے کہ الیکٹرک کی پردہ پوشی کر رہے ہیں. اس وقت صرف جماعت اسلامی واحد جماعت ہے جس نے اس کے اوپر آواز اٹھائی ہے. میں کہتا ہوں
ये पीएसपी इतने बड़े चैंपियन बनते हैं, इन्होंने इतने बड़े बड़े बैनर बनाए, शहर के अंदर लगाए, इन्होंने सिवाय बिजली के हर मसला लिखा है आवाम का, इन्होंने पानी का मसला लिखा है, इन्होंने तालीम का मसला लिखा है, रोजगार का मसला लिखा है, बिजली का मसला क्यों नहीं लिखा जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला है? इसका मतलब यह है कि ये ना लिखने की वजह है ये, और ये सब जो है ये टाउट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये जो है मुसल्लत सियासी नुमाइंदगी है, ये जाली सियासी पार्टियां और सियासी नुमाइंदगी है। और इस अवाम ये देख रहे हैं कि इतना एहतजाज करने, देखिए 31 मार्च को इन्होंने इदारा नूर हक को जमात इस्लामी के दफ्तर को सील किया, शारे फैसल के ऊपर इन्होंने गोलियां चलाई, शेलिंग की और हमें जो है गिरफ्तार किया जमात इस्लामी की क़यादत को। लेकिन इससे ये समझ रहे थे कि हमारी आवाज़ दब जाएगी, हम बैठ जाएंगे, हम बैठे नहीं है, हमने अपना काम जारी रखा है। और हम आवाम से ये बात कहना चाहते हैं कि इन जाली नुमाइंदों और जाली सियासी क़यादतों के ऊपर भरोसा करने के बजाय आइंदा का लाएअमल क्या है जमात इस्लामी का? जमात इस्लामी का लाएअमल यह है कि हम इस जिद्दोजहद को जारी रखेंगे। हमारा लाएअमल पुरअमन अवामी जिद्दोजहद का है और हम अवाम को कॉल देंगे कि वो पुरतशद्दुद एहतजाज के बजाय एक बारुख सही सिमत में और एक मुत्तहदा और मुत्तफ़िक़ा एहतजाजी तर्ज़ अमल इख्तियार करें, जिससे हुक्मरानों को के हाथों से ये जुल्म सितम के हुक्मरानी के और इक़्तिदार के हथियार हैं, ये इक़्तिदार और हथियार ये खुद अपने हाथों में लें अवाम, और अवाम को इस एहतजाज के जरिए अपनी ताकत और अपनी क़ुव्वत, छुपी हुई क़ुव्वत को सड़कों के ऊपर सामने लाना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपकी जमात ये समझती है कि के इलेक्ट्रिक अगर वापस नेशनलाइज किए जाए तो आप समझते हैं कि ये एक मसले का हल हो सकता है? मसले का हल तो देखिए इसलिए हो सकता है, होना चाहिए कि उसके जरिए एक गवर्नमेंट मुतय्यन, अभी तो गवर्नमेंट ये कहकर अपने आप को अलग कर लेती है कि प्राइवेट इदारा है, हालांकि प्राइवेटाइज का तो गवर्नमेंट ने किया है ना, तो जिम्मेदारी तो आप ही के ऊपर है, लेकिन ये कहकर अपना दामन बचाते हैं, अपना चेहरा छुपाते हैं। तो मसला ये है कि जो लोगों में जो बात चल रही है वो ये है कि जो पुराना कफन चोर था, जिसे आप केएससी कह रहे हैं, वही बेहतर था। इसलिए कम से कम उनके पास जो मुताल्लिका जो टेक्निकल फैसिलिटीज थी और जो हुनर उनके लोगों को, कारकुनों को हासिल था, वो तो इनको हासिल ही नहीं है। तो ये पुराना कफन चोर जो है सिर्फ कफन चुराता था और शहरियों को मुर्दे की बेहुरमती नहीं करता था, लेकिन ये जो नए कफन चोर हैं ये कफन भी चुराते हैं और मुर्दे की बेहुरमती भी करते हैं। इसलिए पिछला कफन चोर इनसे बेहतर है कम से कम। और दूसरे ये कि गवर्नमेंट उसके अंदर जवाबदेह होगी, गवर्नमेंट अपनी उसके अंदर जिम्मेदार का तयन होगा ताकि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। अच्छा, साहब ये पूछना चाहूँगा कि आप ही समझते हैं कि हुकूमत को इस तरह के जो है इक़दाम लेने चाहिए, कंपटीशन क्रिएट किया जाए? अगर चलें, अगर प्राइवेटाइज्ड ही है अगर हमारी पावर कंपनीज, तो कुछ और उसके मुतबादल कोई और कंपनीज लेकर आया जाए और उसको जो है सपोर्ट किया जाए के इलेक्ट्रिक के खिलाफ? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। ये बिजली आवाम का बुनियादी मसला है और ये जिम्मेदारी हुकूमत के पास होनी चाहिए, और हुकूमत इन्हीं कामों के लिए तो हुकूमत बनाई जाती है। अगर ये सारे काम प्राइवेटाइज ही कर देने हैं तो ये हुकूमत है किस मर्ज की दवा? लेकिन वाश करने के लिए। लेकिन डॉक्टर साहब एक और पेशरफ्त अब हो रही थी ना, शंघाई कंपनी को दे रहे थे, उसका क्या आपके पास इत्तलात है? कंपनी लूट मार का एक नया तरीका है। शंघाई कंपनी के नाम से इन्होंने 16 अरब रुपए में केएससी को खरीदा, हालांकि 16 अरब रुपए से ज्यादा तो इसके खंबे थे, लेकिन उन्होंने 16 अरब में खरीद के वही माल आप अगले को 144 अरब में बेच दो और लोगों के कॉपर चोरी करके, आवाम का कॉपर चोरी करके अरबों रुपए लूटो, वहां से यहाँ से बिजली का तेल बचा के लूटो, ओवर बिलिंग करके लूटो, और वो 16 अरब रुपए जो पहले लगाए उन 16 अरब की जगह वैसे ही जो है 160 अरब रुपए लूट के 144 अरब रुपए मजीद लूटो शंघाई के हाथ बेच के, और तुम निकल जाओ यहाँ से और पता ही नहीं चले कि ये माल गया कहाँ पर है और ये चोरी हुई कैसे है, डाका डाला किसने, किसके जेब में पैसे गए। और ये तो एक ऐसा कारोबार है कि जिसकी कोई भी इजाजत नहीं दे सकता। और अगर ये काम करेंगे, इसमें हुक्मरान मुलविस हैं, हुकूमतों की निगरानी में अगर ये सौदा होगा, ये सारे हुक्मरान इसके जिम्मेदार करार पाएंगे, इसके मुजरिम करार पाएंगे। और जमात इस्लामी ने इन हवालों से तमाम थानों के अंदर, तमाम थानों में जहां जहां आईएसबी मौजूद हैं कि ये के इलेक्ट्रिक की, हम उन सब जगहों पे एफआईआर की दरखास्तें दे रहे हैं कि एफआईआर काटी जाए इनके जिम्मेदारान के खिलाफ, इनका जो है उसके अंदर कंट्रोल लिस्ट में इनका नाम डाला जाए और इनको मुल्क से फरार न होने दिया जाए। और अगर ये फरार होने दिया जाएगा तो अवाम इनके नाम याद रखेंगे, अवाम इनके करतूत याद रखेंगे और इनको जो है माफ नहीं करेंगे। इसलिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस प्रोग्राम में शिरकत की। गुलचारों का वहाद बुत्ता यक घोंडे ओश्त।